نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے. ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمائے. حاضرین جمعہ، آج گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی حضرت ایسے شخص کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا. ہم اپنے نفس اور اپنے اعمالوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ اس کا تعلق آج کے جو ہے عنوان سے، اور آج جو عنوان جو مجھے دیا گیا ہے موضوع، وہ دیا گیا ہے کہ افواہوں کے نقصانات. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افواہ، یہ افواہیں جو ہیں یہ معاشرے کے لیے نقصان دائق، ایک سماج کے لیے نقصان پہنچاتی ہے.
مسلک اور مذہب کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے کراتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان سب کی وجہ یہ معاشرے کی ایک چھوٹی سی برائی بنتی ہے، دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے، افواہ، بس کہہ دیا افواہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں برائی کرنے میں یہ کسی بھی چھیتر میں، کسی بھی ایریے میں، کسی بھی لین پر، کسی بھی معاملے میں یہ برائی میں بہت ہی آگے اور نقصان پہنچانے میں بہت ہی آگے رہتی ہے۔ یہ افواہوں سے سماج کو بگڑتے ہی ہیں، لیکن زیادہ تر گھر جو بگڑتے ہیں وہ انہی افواہوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن جو ہے نا ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، اس کتاب۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یا تو ہم پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اجر و ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہدایت کے لیے، کہیں کسی صحیح راستہ جاننے کے لیے، نقصانوں سے بچنے کے لیے بھی کبھی اللہ کے بندو اس کتاب کو پڑھ لیا۔ پھر مشکل یہ ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی، اگر ہم عربی میں پڑھیں تو پھر ہماری کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے کانوں کو کھولو اور ان کانوں کو کھول کر اللہ کے کلام کو دھیان سے سنو۔ نبی کا فرمان، اللہ کا کلام، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب بات کہی جائے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، تو اس کو سب کچھ کو بھول کر اپنے دماغ کو اللہ کی بات پہ لگا لینا چاہیے۔ اگر وہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، افواہوں کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے تو آپ اپنے کانوں کو کھولیں، آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں، آپ اپنے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولیں، آپ اپنے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مخاطب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کافروں کو الگ کر دیا، غیر مسلموں کو الگ کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے چھانٹ دیا، اب تم سے مخاطب ہے بولا، اب تم سے بات کر رہا ہے، اب تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، رب کی بات پر کام رکھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی بھی طرح کی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا۔ فاسق کہنے کی وجہ، حالانکہ یہ آیت جو اتری تھی صحابی کے لیے اتری تھی، لیکن اس میں فاسق و فاجر کہنے کی وجہ یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جس نے یہ خبر دی اس کو فاسق و فاجر کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، قرآن غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے فاسق و فاجر کہا، لیکن اس کو کہا جہاں سے یہ خبر نکل کر آئی، اور یقیناً جہاں سے جھوٹی افواہ پھیلتی ہے وہ فسق ضرور اس کے اندر ہوتا ہے، اور نہیں تو قرآن، تبھی وہ قرآن سے اس کے کنیکشن کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں، یہاں تک کہ افواہ اتنی پھیلائی گئی کہ جو صحیح مسلمان ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، ان کو یہ کہہ کر، یہ بھی ایک افواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل افواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، کیا یہ افواہ نہیں؟ اللہ کے بندو، یہ سب افواہیں، یہ سب افواہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی بھی طرح کی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کریے۔ فتبینوا، بین عربی کا لفظ ہے، عربی میں نے کہا بہت وسیع، عربی کا مطلب ایسے
बैयन का मतलब ऐसे नहीं होता है कि आपने देख लिया और चले आए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक चुटकुलों की वीडियो थी। उसने कहा कि जाइए अंदर मुदीर बैठा हुआ है, उसके पास जाइए। उन्होंने कहा कि मुदीर को फोन किया कि ये फलाना शख्स आया, जरा इसको देख लेना। तो वो उसको देख लिया। ये देखना सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने देख लिया। बैयन का मतलब होता है कि अगर अंधेरा है तो आप टार्च जलाकर चेक करें, और जब तक पूरी तरह से सब वाज़ेह नहीं हो जाए। सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी आपसे कहा कि देखना पंचर तो नहीं है, आपने एक साइड से देख ली, उसके 2 टायर आपको नजर आए, 2 नहीं नजर आए, ये बैयन नहीं कहलाता। बैयन ये कहलाता है कि आप गाड़ी के चारों तरफ घूमें और चारों टायरों पर नजर डालें। अगर चारों टायर सही हैं, चारों में हवा सही है, तो ये आपने बैयन को माना। ये बैयन आपने उसको खोलकर सामने रख दिया, आपने उसको दिखा दिया कि हाँ भाई कोई चीज नहीं है। टार्च अंधेरा है, रोशनी नहीं है, आप टार्च मार के चेक करके सब तरफ से देखें, इसको बैयन कहते हैं। रब कहता है फतबय्यनू, तुम इसकी तहकीक करिए। कहा अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर तुमको बाद में उसमें पछताना। जरा सी बात है कि तहकीक कर लिया करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आप ये बाद में पछताने की कहानियों पर अगर गौर करें, मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरा दौरा हुआ इधर हरियाणा का, मेवात का। मैंने एक शख्स ने बताया कि ये आदमी फला शख्स है, सारी जिंदगी इसको पछताते हुए और वही रोता रहता है। क्यों, बात क्या हुई है, क्या हुआ? इसने अपने सगे भाई को मार दिया। सगे भाई कैसे मार दिया भाई? वही अफवाह। कैसे मार दिया? बोले ये बाहर गया हुआ था, किसी ने ये कह दिया कि ये तेरे भाई का तेरी बीवी से कोई चक्कर है। इतना कह दिया, वो गुस्सा उसको आया, उठा और कोई लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, कोई सरिया वगैरह, उठा सीधे लेके पहुंचा, देखा तो भाई चारपाई पे सो रहा था, उसने मारी सर में खींच के, वो हमेशा के लिए सो गया, नहीं कभी। अब आगे पछताते रहो। लोगों ने कहा अरे वो तो कभी तेरे घर की तरफ झांकता भी नहीं, कभी ऐसी ये अफवाहें। कितना बड़ा नुकसान हुआ, सारी जिंदगी पछताना है। अब वो सारी जिंदगी पछताते रहे, लेकिन उससे कोई फायदा है? अल्लाह के बंदो, कभी भी कोई बात कही जाए, जब तक उसकी पूरी तहकीक। और आजकल मैंने तो जो तजुर्बा किया है, जो मैंने देखा है, आम आदमी की बात नहीं, मैं उलमा की बात कर रहा हूं, और उलमा भी नहीं, अहले हदीस उलमा की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को कुरान और हदीस के दावेदार कहते हैं। उनका भी यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए। सब एक जैसे नहीं होते। कहने का मकसद सबके लिए नहीं होता। कहने का मकसद एक मिसाल देना होता है। जो मैंने तजुर्बा किया है, मेरे हिसाब से तो तकरीबन 50% से ऊपर 90% कहीं लगा लो, ऐसे को मैंने चेक करके ऐसे लोगों को देखा है जो कि इधर से सुनी और उधर से कह दी, यहां से सुनी वहां कह दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? ये कैसे उलमा है, कैसे आलिम है, कौन सा कुरान पढ़ा है, कौन सी हदीस पढ़ी है, क्या कौन सी किताबें पढ़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कफा बिल मरइ कज़बन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। सबसे बड़ा झूठा आदमी वो है जो सुनी सुनाई बात को दूसरी जगह पहुंचा। और आज माशरे में यही हो रहा है। इधर से सुना, इधर से खट से जाकर फलाने से कह दिया। 4 आदमी बैठते हैं तो लोगों की गीबत ही करते हैं, वही अफवाहें फैलाते हैं। अल्लाह के बंदो, होश में आओ, अल्लाह के कुरान को समझो। नबी के फरमाए, एक हदीस में आप ने इरशाद फरमाया, आप ने इरशाद फरमाया कि कफा बिल मरइ इत्मन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। सबसे बड़ा गुनाह जो है, एक गुनाह ये है बड़ा कि आदमी सुनी सुनाई बात को दूसरी जगह पहुंचा। इमाम मालिक के बहुत सारे किस्से तारीख में इस तरह से आते हैं। वो किस्से ही तो आए होंगे, तभी तो उन्होंने कुछ बातें कही इमाम मालिक ने। उनकी मशहूर बातें हैं। इसी हदीस के ताल्लुक से उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बात कही और उन्होंने कहा कि एलम जान लो इन्नहु फसादुन अज़ीम, ये एक अजीम फसाद है। अजीम फसाद बताया है।
عظیم فساد بتایا. کہا یہ ایک عظیم فساد ہے. کون سا؟ ان یتکلم الناس. کہا کہ لوگ یہ کہیں بکل ما سمع، سنی سنائی بات کو دوسری جگہ پہنچائیں. کہا کہ یہ لوگ جو سنی سنائی بات کو دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. میں نے کوشش کری اس موضوع پر تلاش کرنے کی. مجھے جب یہ قول ملا تو میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا. امام مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امام مالک دار الہجرہ جو کہ مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے. مسجد نبوی کے امام تھے. ان کے ٹائم میں ایک واقعہ آیا کہ ایک عورت جو ہے دوسری عورت کو نہلا رہی تھی. وہ نہلاتے ٹائم اس نے جسم پر اس کے ہاتھ لگایا. اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ارے یہ تو زانیہ تھی. دیکھو یہ عبرت کے لیے قصے ہوتے ہیں، اور بہت سارے قصے اور تاریخی قصے جو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ قصے سچے بھی ہوں، کیونکہ تاریخ اور حدیث میں بہت فرق ہے. حدیث کی تحقیق ہوئی ہے لیکن تاریخی کتابوں کی کوئی تحقیق نہیں. وہ تاریخی کتابیں ہیں، کیسے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں. ان مثالوں سے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا، اس میں لکھا کہ اس عورت نے اتنی سی بات کہی کہ اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپک گیا، مردے کے جسم سے چپک گیا. جب ہاتھ چپک گیا اس نے چھڑانے کی کوشش کری، اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا. کہا کہ ارے بہت برا ہوا، کیا کرا جائے. پہلے تو وہ عورتیں آپس میں بات کرتی گئی، پھر اس کے بعد میں کہا کہ بھئی اس کو جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کرو. اب تو 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، دن پورا ہو گیا. کہا کیا کرا جائے. کہا کہ کسی نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ. جب اس عورت کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اس کا ہاتھ مت کاٹ، وہ تو زندہ ہے، وہ مردہ ہے، اس کا ہی جسم نہیں کاٹ دو. تو اب وہ مردہ والوں سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا کریں، اس کا جسم کاٹ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو بھائی مردہ ہو گیا، اس کو تکلیف پہنچانے سے کیا کریں. اسی طرح سے 2-3 دن ہو گئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2-3 دن ہو گئے اسی حالت میں ان کو، اور وہ 2-3 دن یہاں تک کہ بدبو آنے لگی. کہا کہ چلو امام مالک کے پاس چلو ان سے پوچھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا، کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا مدینے کے اطراف میں کہیں ایسا معاملہ ہو گیا، کیا کرا جائے. تو انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو. ان کو لے کر امام مالک رحمہ اللہ لے کر آئے. انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میرے منہ سے یہ بات میرے منہ سے نکل گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی سزا جو قرآن نے مقرر کی ہے وہ سزا اس کی یہ ہے کہ اس کے 80 کوڑے مارے جائیں. پھر رب کے جو ہے اس کا انتظار کیا جائے، رب کے حکم کا انتظار کیا جائے. اس کے 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے مسلمان ہو، اس کے 80 کوڑے اس کی سزا ہے. سزا کیا ہے اس کی؟ یہ افواہ پھیلانے کی. 80 کوڑے سزا ہے اس کی کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے، جھوٹی افواہ پھیلائے، کوئی افواہ ایسی پھیلائے کہ اس سے الزام کسی پر لگتا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے. بتایا کہ اس کے 80 کوڑے جب مارے گئے، اس کے 80 کوڑے لگے تو 79 تک کوڑے لگے، لیکن کچھ نہیں ہوا. جب 80 پورے ہوئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس کا ہاتھ الگ ہو گیا. اس کی سزا اس کو مل گئی. آج تم کو ایسا کوئی امام نہیں ہے جو کہ تمہیں اتنی گہرائی سے بات بتا سکے. آج تم کو خود سوچنا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے. تم اگر اپنی زندگی پر غور کرو، اپنی زندگی پر، دوسرے کی نہیں، اپنی زندگی پر غور کرو. اللہ وحدہ لا شریک تمہیں جو ایک لقمہ تم اپنے منہ میں ڈالتے ہو، ایک لقمہ نوالا ڈالتے ہو، اس لقمے کو اللہ وحدہ لا شریک کتنی تحقیق سے تمہارے پیٹ تک پہنچاتا ہے. پتا ہے آپ کو؟ کبھی غور و فکر کرو اللہ کے بندو، کبھی اپنے جسم پر غور و فکر کر لیا. لقمہ وہ نیچے رکھا ہوا ہے، اگر خراب ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، تمہاری ناک بتا دے گی کہ اس میں بدبو، اس میں مت لے. پھر بھی اگر وہ لقمہ تمہارے اس کے باوجود جب ناک نے بتا دیا خراب ہے، ٹھیک ہے، گرم اور ٹھنڈا تو نہیں بتائے گی نا، خوشبو سے بتا دے گی. اگر وہ لقمہ گرم ہے بہت زیادہ تو جیسے ہی تم ہاتھ لگاؤ گے
ہاتھ تم کو بتا دے گا کہ یہ گرم ہے، مت کھانا اس کو، ہاتھ بتا دے گا اس کو کہ مت کھانا۔ اگر وہ گرم بھی نہیں ہے، نارمل ہے، تم نے اٹھا کر رکھ لیا، اس میں کنکر ہے، اس میں پتھر ہے، تو تمہارے یہ دانت بتا دیں گے کہ اس میں کنکر ہے، اس میں پتھر ہے، اس کو نکال دو۔ تحقیق اللہ کے بندو اپنی زندگی پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ اس نوالے میں سے اگر کنکر ہے، پتھر ہے، اس میں لوہا ہے، تمہارے دانت اس کو نکال کر باہر کر دیں۔ پھر یہ تیسری تحقیق ایک لقمے کے لیے، تیسری تحقیق۔ چوتھی تحقیق، اگر وہ اس میں کوئی زہر ہے، کوئی بہت کڑوی چیز ہے، تمہاری زبان بتا دے گی کہ یہ اس میں ایسی چیز ہے، وہ منہ سے نکال دو۔ پھر بھی اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو پانچویں تحقیق، اگر وہ ایکسپائر ہے، اگر وہ گندا ہے، تو وہ تمہارا پیٹ بھی اس کو نکال کر باہر کر دے گا۔ کہاں ہو تم اللہ کے بندو؟ اللہ کی قدرت پر غور کرو، پھر بھی نکال کر وہ باہر کر دے گا۔ لیکن یہ 5 تحقیق کے بعد تم کو ایک تحقیق کے لیے تم کو فری کر دیا۔ رب نے 5 تحقیق بتائی اور ایک تحقیق کے لیے فری کر دیا تم کو کہ اس کی تم تحقیق کرو کہ وہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال۔ یہ تحقیق تم کو کرنا ہے۔ اس میں نہ ہاتھ بتائے گا، نہ تم کو منہ بتائے گا، نہ تمہاری زبان بتائے گی، نہ تمہارے دانت بتائیں گے۔ یہ تم کو خود تحقیق کرنا ہے کہ وہ لقمہ جو تمہارے اندر گیا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر حلال کا ہے تو تمہارے لیے خیر ہے، اگر حرام کا ہے تو وہ ایک لقمہ تمہارے خون کو حرام کر دے گا، تمہارے دماغ کو حرام کر دے گا، تمہارے دل کو خراب کر دے گا، تمہارے جو ہے جسم کے اعضاء کو خراب کر دے گا، اور تم کو اٹھا کر جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے۔ وہی ایک لقمہ تم کو لے جائے گا جہنم۔ جب رب نے اتنی تحقیق کی تو تم ایک تحقیق نہیں کر سکتے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارا وہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ افواہیں، ان سے بہت ہوش میں رہو۔ ان کو الزام لگانے کی سزا، افواہوں کی سزا آپ قرآن حدیث پڑھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پہ آدمی پل صراط پر ہوگا، وہ وہیں چپک جائے گا جب تک کہ جو الزام لگایا ہے اس کی سزا اس کو نہیں دے دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، خون اور پیپ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جو تو نے بات کہی تھی، جو تو نے بات کہی تھی، دنیا میں افواہ پھیلائی تھی، اس سے برائی ہوئی تھی، اب تم اس بات کو سچ ثابت کر۔ کہا سچ ثابت کر، اور جب تک وہ سچ ثابت نہیں کرے گا وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے۔ اللہ کے بندو کبھی غور کرنا، یہ زبان کھولنے سے پہلے غور کرنا کہ اگر تم نے جو بات کہی ہے اور تم کو اگر جہنم میں ڈالا گیا اور جہنم سے تم کو اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دو کہ یہ بات سچی ہے۔ تو کہاں سے ثابت کرو گے؟ وہ تو افواہ ہے، وہ تو افواہ تھی، کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے اللہ کے بندو، کوئی بات دوسری جگہ پھیلانے سے پہلے، کوئی بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ گھر میں جھگڑے فساد میاں بیوی میں ہو جاتے، دیکھو کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں جھگڑے فساد نہیں ہوتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے اگر ہم سے بیوی کوئی بات کہتی ہے ہماری ماں کے بارے میں، تو ہم کو ایسے ہی ماں کا ایکشن نہیں لینا، بلکہ پہلے بیوی کی بات کی تحقیق کر لینا ہے کہ یہ سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے۔ ماں ہماری، اکثر ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ ماں، عورت جو بیوی ہوتی ہے وہ گھر کی نہیں ہوتی، وہ بیچاری باہر کی آئی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ماں بھی شکایت اس کے بارے میں بہت ساری کر دیتی ہے بیٹے سے محبت میں کہ بیٹا یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اللہ کے بندو اس کی بھی تحقیق کرو۔ ماں کی بات بھی ہے، مسلمان کو تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اگر قرآن کی آیت بھی پڑھی جائے۔ میں سن رہا تھا ایک علامہ حضرت جی سے، وہ تقلید کے تعلق سے کہتے ہیں، دنیا کے ایک بڑے عالم سے تقلید کے تعلق سے ان سے کہا کہ یہ وہابی جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں اور فلاں امام کی تقلید فلاں امام کی تقلید نہیں کرتے، آپ کا کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ ارے یہ سب تقلید کرتے ہیں، یہ سب تقلید کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں لوگ، تقلید کا، اور یہ بہت گہرائی ہے اس میں۔ یہ تقلید جو ہے، تقلید بھی عربی کا لفظ ہے، پتہ ہے آپ کو، بہت گہرائی ہے اس میں۔
میں آپ کو ایک مختصر بتاتا ہوں، مختصر تشریح اس کی، اگر آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تو انشاءاللہ آپ کہیں دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ یہ تقلید والے جو ہوتے ہیں اور تقلید کی دلیل قرآن حدیث سے پیش کرتے ہیں، اس نے کہا کہ ارے یہ تقلید نہیں کرتے، یہ قرآن حدیث کہتے ہیں۔ دیکھو حدیث کس نے لکھی؟ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری کی لکھی ہوئی سب سے اچھی کتاب ہے۔ تو امام بخاری کی بات کو یہ لیتے ہیں تو یہ امام بخاری کی تقلید ہوگی۔ کیا یہ تقلید ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو یہ تقلید ہوتی ہے؟ سنو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دھیان سے سنو میری بات کو۔ عربی میں دو لفظ ہیں پیچھے پیچھے چلنے کے۔ پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کو بھی پیچھے پیچھے چلنا کہتے ہیں اور تقلید کو بھی پیچھے پیچھے چلنا کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ لیکن اللہ نے، رسول نے اتباع تو بہت کہا لیکن تقلید نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ دو حرفوں میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تقلید کا معنی پیچھے پیچھے چلنا اور اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تھوڑی دور پر جا کر یہ ایک دوسرے کو الٹے ہو جاتے۔ پتا ہے کیسے؟ تقلید کا معنی آنکھ بند کر کے پیچھے چلنا اور اتباع کا معنی آنکھ کھول کر پیچھے چلنا، ہو گئے الگ دونوں ایک دوسرے سے۔ تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں؟ اسلام تو نماز میں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کریں۔ نماز میں، نماز کی حالت میں بھی آپ رب کا تصور کریں، اس وقت بھی آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں، اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ اندھے ہو کر آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں۔ اسی لیے تقلید کو جو بہت سارے فوٹو بنائے جاتے ہیں، اس میں یہی بنائے جاتے ہیں کہ آگے آگے ایک آدمی چل رہا ہے، وہ گڈھے میں گرا تو وہ بھی گر گیا، یہ ہے تقلید۔ لیکن اتباع یہ ہوتی ہے کہ آپ اتباع کر رہے ہیں، ارے خطبے پڑھیں، آپ خطبے سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ امیر بنائے جاتے ہیں مسلمانوں کے تو کہتے ہیں لوگوں میں اس قابل نہیں تھا کہ میں تمہارا امیر بنتا، لیکن مجھے تم لوگوں نے امیر بنا لیا اپنا، تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میں جو سب سے کمزور ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے، جب تک کہ اس طاقتور سے اس کمزور کا حق نہ دلا۔ اور پھر ایک بات کہا کہ جب تک میں قرآن حدیث پر عمل کرتا رہوں تم پر لازم ہے کہ تم میری بات کو مانو، اور جیسے ہی میں قرآن حدیث سے ہٹوں تو پھر یہ تم پر لازم ہے کہ تم مجھے پکڑ کر سیدھا کرو۔ یہ ہے مسلمانوں کے امیر، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں۔ کہا جب تک میں قرآن حدیث پر عمل کروں، یہی اتباع ہے، یعنی ہم کو دیکھنا ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کی بات کو ہم مان رہے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اہلاً و سہلاً، اور جیسے ہی اس نے اپنی باتیں کری تو پھر آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، پھر وہ تقلید ہو جائے گی کہ آپ آنکھ بند کر کے اس کی بات کو مان لیں، تو یہ تقلید کہلاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، تقلید جس کی جاتی ہے، آدمی اس کی بات کو مانے گا، قرآن حدیث کو چھوڑ دے۔ اگر قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، اور جو ان کے امام ہیں اگر وہ امام وہ بات کہہ دے تو امام کی بات مان لی جائے گی، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ تقلید ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کو دیکھ کر عمل کرنا، یہ اتباع ہے۔ اب پتہ چل گیا تقلید کس کو کہتے ہیں، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا تقلید، اور آنکھ کھول کر کسی کے پیچھے چلنا اتباع۔ دونوں کے واضح ہو گئے معنی۔ اگر آپ اتنا یاد کر لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ہے کسی بھی آدمی کو سمجھانے کے لیے تقلید اور اتباع کے بارے میں۔ تو آپ کو ان افواہوں سے، جو افواہیں ہوتی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کو بچانا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے تحقیق کی، گھر میں کوئی بات ہوئی، اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ اس بات کو وہی ختم نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا آپ کے گھر کے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں۔ میاں بیوی میں کوئی ناراضی ہوئی، اس نے فوراً ہی، اگر آدمی یہ کہتے اپنی بیوی سے یہ کہتے کہ سوری غلطی ہو گئی، بھلے ہی غلطی نہیں ہے تو کتنی آسانی سے ایک بڑے کام کو تم نے، ایک بڑی بگاڑ کو تم نے ذرا سی بات کہہ کے اپنی زبان سے اور ختم کر دیا، اور تم اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ویلو والے ہو۔
زیادہ قیمتی. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ اولا تم میں اولا الناس کون ہے, بہترین انسان کون ہے؟ آپ سے سننے اشارہ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے, وہ بہتر انسان ہے. تم میں اعلیٰ انسان وہ ہے جو کہ سلام میں پہل کرتا ہے. اللہ کے بندو, کبھی اپنے گھر میں گھسو تو دیکھو کہیں تمہارے گھر والا تمہیں پہلے سلام نہیں کر لے, وہ تم سے اعلیٰ بن گیا. تم جا رہے ہو سامنے نکل کر, ایک عام آدمی ہے, تم مولوی ہو, تم عالم ہو, عام آدمی نے تم کو سلام کر لیا, تم نکل کر جا رہے ہو, وہ تم سے اعلیٰ بن گیا. ارے غور تو کرو, وہ تم سے افضل ہو گیا, تم سے وہ بہتر ہو گیا, صرف ایک ذرا سی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. لیکن تم اپنے گھمنڈ میں ہی رہے, بھئی ہم تو عالم ہیں, ہم تو مولوی ہیں, ہم تو شیخ ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں عام آدمی ہیں, وہ ہم کو سلام کریں. لیکن اس سلام نے اس کو آگے کر دیا اور تم کو پیچھے کر دیا. تو ایسے ہی اگر گھر میں بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو فوراً ہی نپٹا لیا کریں, اس سے پہلے کہ گھر سے تم باہر نکل گئے تو پھر فساد پھیلے گا, پھر تم اپنی تدبیر کرو گے. نبی نے اس کے بارے میں بہت بتایا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں تو آپ سے اس افواہ کے بارے میں خصوصی طور پر بتا رہا ہوں. تو لوگوں ان افواہوں سے ہوشیار رہو. دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی اگر کیسے ابھی کتنی ویڈیو عام ہو رہی ہے, کوئی نماز پڑھاتے ہوئے ختم, کسی کو دیکھو کہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا منہ تک ہاتھ لے جا رہا ہے, وہی ختم. کسی کو دیکھو کہ ویڈیو لگا رہے ہیں کہ ہم یادداشت کے لیے اپنا ویڈیو بنائیں گے, اور وہ ویڈیو ہی بتا رہا ہے کہ وہی ختم. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. دیکھو وقت کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے. وقت کس وقت کس کی موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دماغ میں بسا کر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے, کہ ابھی انشاءاللہ موت آ جائے تو سیدھے جنت. اللہ کے بندو, نبی نے سب کچھ بتا دیا. کہا بادروا بالاعمال فتنہ, اے لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو. کیسے فتنے آئیں گے؟ کہا فقطع اللیل المظلم, ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات پہ تم لوگوں کی طرح, تم کو پتہ نہیں چلے گا حرام کیا ہے حلال کیا ہے, نہیں پتہ چلے گا. تم اسی ایسے فتنے آئیں گے, کہا اس سے پہلے تم نیک اعمال کرو. فتنے ایسے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, آدمی شام کرے گا تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا. کہا ویصبح مومنا ویمسی کافرا, شام صبح کرے گا تو صبح میں مسلمان ہوگا اور شام کو جب گھر پہ لوٹتا آئے گا تو کافر ہوگا. اور اس کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, یہ آدمی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچتا ہے. اللہ کے بندو, اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے, ذرا سی دیر میں روح نکل گئی تو پھر نہ قبر میں جیب ہے اور نہ ہی کفن میں جیب ہے, نہ ہی قبر میں علماء ہے. ایسے ہی چلے جاؤ گے سب کچھ. رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں پڑھیں, حدیثیں سنیں, حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب سوال کرتا ہے, وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ, اے آدم کی اولاد کی چنو. ہمیشہ پہلے کہا یقول ابن آدم مالی مالی, یہ آدم کی اولاد کی فطرت ہے کہ یہ کہتی ہے میرا مال, میری گاڑی, میرے بچے, میری زمین, میرا پلاٹ, میری چارپائی, میرا بستر, میرا کہتا ہے. رب سوال کرتا ہے, کہتا ہے وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ, اے آدم کی اولاد اس مال میں تیرا کیا ہے؟ پھر بتایا کیا ہے, سنو. کہا إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ, جو تم نے کھا کر ختم کر دیا وہ تیرا. اور لبستہ وعملیتا, اور جو تم نے پہن کر پھاڑ دیا وہ تیرا اپنا. اور تصدقتا وعمدیتا, جو تم نے صدقہ خیرات کر دیا وہ تیرا اپنا تھا اور باقی سب سپنا تھا. ہاں یہ سپنا ہی ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ سپنا ہو جائے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں, صحابیوں سے نبی پوچھتے ہیں, کیوں اس سے سوال یہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. آپ صحابیوں سے پوچھتے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے وارث کو؟ صحابیوں نے کہا اللہ کے رسول, کوئی دنیا میں ایسا بھی ہوگا جس کو اپنے وارث کا مال پسند ہوگا؟ سب کو اپنا مال پسند ہوگا. تو کہا تو پھر جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے وارثوں کا ہے, تمہارا تو وہی ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا, وہی تمہارا. اس لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں, اللہ سے ڈریں اور اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھیں, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے. اللہ وحدہ لا شریک ہماری موت
ہماری موت، ہمارا خاتمہ بالخیر، خیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو روزگار عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں، اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام جو ہمارے بھائی اپنی بہنوں کا مال کھا گئے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں اس چکر میں کہ ہم نے جہیز میں دے دیا ہے، اے اللہ ان کو اپنی بہنوں کی وراثت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام جو ہمارے بھائی بہن شادیوں کے لیے رہ گئے ہیں، اے اللہ ان کی شریعت کے مطابق ان کی شادیاں کرا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔